اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی کی۔ فرمایا عثمان تو بڑا باحیا انسان ہے، وہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں انی عرض تو میں نے اس پہ اپنی بیٹی بی بی حفصہ کا رشتہ پیش کیا کہ بھی میری بیوی بیوہ ہو گئی، تو تم ایک اچھے آدمی ہو، میں تمہیں رشتہ دینا چاہتا ہوں، لیکن کمال یہ ہے یا رسول اللہ کہ فسا کا تھا عثمان چپ کر کے جو بیٹھا، نہ یہ کیا بات ہے؟ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو مجھے کہہ دیتا کہ بھی میں رشتہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی بیٹی والا ہو کے دوسرے کے دروازے پہ چل کے جائے جی میں آپ کو بیٹی دینے آیا ہوں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے، ہمارے نانا مرحوم جو تھے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں بہت بڑا علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، جمال بھی دیا تھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں کی۔ وہاں کے لوگ واقعات بتاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے زبان میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جہاں بھی وہ تقریر فرماتے تو 10 آدمی، 5 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی کھڑے ہو کے توبہ کرتے۔ کوئی چوری سے توبہ کر رہا ہے، کوئی ڈاکے سے، کوئی قتل سے، کوئی زنا سے، کوئی گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ اتنے بڑا اللہ نے زبان میں اثر دیا تھا، بہت بڑے عالم۔ لیکن اتفاق کی بات ہے تھے بریلوی، عقیدہ ڈھیلا تھا۔ یہ آج کل والے بریلوی تو نہیں تھے جو ہمارے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ یہ تو کوئی ترقی یافتہ 21ویں صدی والے بریلوی ہے نا، وہ تھے تو بریلوی لیکن پھر بھی عالم بریلوی، یعنی یہ نہیں کہ وہ شرک کی حدوں کو چھو دیں۔ بس وہ ان لوگوں پر یہ ہوتا تھا کہ غلبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اولیاء اللہ کی محبت کا ایک بے حد غلبہ ہوتا تھا، لیکن وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ جب سب سے پہلے نواب آف بہاولپور نے ہمارے بہاولپور میں جامعہ عباسیہ کے نام سے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، تو اس کے سب سے پہلے جو پرنسپل تھے اور بڑے تھے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے دور میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، بہت بڑے عالم، استاد العلماء۔ اچھا اللہ نے ان کو بھی ماشاءاللہ جمال بھی دیا، علم بھی دیا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ بریلوی وہ بھی بریلوی تھے، مسلکن بریلوی تھے، پیری فقیری سے کچھ زیادہ تعلق تھا۔ تو کبھی کبھی وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو پہلے ہمارے پاس آتے، ہمارے گاؤں میں بستی میں جہاں میرے والد صاحب تھے، تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کا انتظام کرتے، گھوڑی پہ بٹھاتے، تو پھر ہمارے نانا مرحوم کی بستی میں لے جاتے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تھے تو بریلوی بارہ لیکن عالم تھے، میرے پاس آ جاتے کہ مجھے پہنچاؤ تو میں کیا کرتا، کہتے ہیں اور پہنچانے کا بھی یہ ادب تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میری جوانی تھی تو گھوڑی لے کے میں آگے پیدل چلتا، حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا، تو ہم جا رہے تھے تو ایک دن کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد صاحب آپ کو حضرت مولانا روم کی مثنوی یاد ہے؟ میں نے کہا حضرت میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں، طالب علم ہوں، کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے تو مجھے یاد ہے، کبھی کبھی تقریر میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن پوری ترتیب سے کہنے لگے آج دل کرتا ہے مثنوی سناؤ۔ والد صاحب ماشاءاللہ بڑے، اللہ نے ان کو بہت بڑی آواز دی تھی، اور بڑی جہیر صوت بھی تھے، اور آواز میں درد بھی تھا، اور آواز میں حسن بھی تھا۔ ابھی بھی ہمارے علاقے کے گاؤں کے لوگ ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب صبح جب نماز کے بعد درس دیتے تھے تو ہم 2 میل پر ان کی آواز سنتے تھے بغیر سپیکر۔ تو میں تو خود بڑھاپے کی اولاد ہوں، میں نے اپنے باپ کی جوانی نہیں دیکھی، مجھے تو نہیں پتا، ہم تو خود بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں گھوڑی کے آگے چل رہا ہوں اور میں مثنوی پڑھ رہا ہوں، جوانی تھی، شوق تھا، اور بڑے اپنا ذوق سے مثنوی کے اشعار پڑھ رہا ہوں، اور جا رہا ہوں، چل رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، آدھے گھنٹے کے بعد میں نے جو دیکھا کہ بھی کیا حضرت کو کچھ سن بھی رہے ہیں، اچھے بھی لگے یا نہیں لگے، دیکھا تو حضرت تو ہے نہیں، گھوڑی پہ، گھوڑی خالی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ابھی حضرت کہاں گئے؟ تو گھوڑی لے کے میں پیچھے بھاگا، آگے دیکھتا ہوں تو حضرت ریت پہ پڑے ہوئے۔ حضرت کو اٹھایا، ان کے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ صاف کیے، بھی اتنے بڑے عالم ہیں، کہنے لگے یار مولوی خیر محمد صاحب تم تو مثنوی پڑھتے گئے، بس ہمیں تو بھائی وہ اتنا وجد آیا، ایسا ہم اس کے عشق میں ڈوبے گئے، وہ گھوڑی سے گر گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھائی ہم کدھر گرے، ہمیں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں نا، وہ مدینہ منورہ کا نظارہ جو تھا وہ آنکھوں میں گھوم گیا، اور تمہاری آواز میں جو درد تھا اللہ پاک برکت دے، مجھے تو پتہ نہیں بابا، میں تو گھوڑی سے گر گیا۔ اور فرمانے لگے کہ بھائی میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں ہدیہ دوں، تو اپنی واسکٹ اتاری، کہا میری طرف سے یہ قبول کر لو، یہ پہن۔
تو والد صاحب کہتے ہیں کہ دے دی. اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے گھوڑی پہ بٹھایا. اب میں نے خیال رکھا کہ بھی کہیں ایسا نہ ہو حضرت پھر گر جائیں. تو خود حضرت نے فرمایا کہ مولوی خیر محمد صاحب یہ جو ہمارے بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, حاضر و ناظر ہیں, اور ہر محفل میلاد میں تشریف لے آتے ہیں, یہ دیکھو کتنے بڑے جاہل ہیں, اللہ کے قرآن کو بھی یہ نہیں مانتے بدبخت. اب میں دل میں کہوں کہ حضرت آپ بھی تو ان میں سے ہیں, بریلوی ہیں, اب کیا کہوں ان کو, مہمان ہیں. تو فوراً کہنے لگے کہ دیکھو بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, من ابتدا کے لیے ہوتا ہے, الی انتہا کے لیے ہوتا ہے. مولوی خیر محمد تم نیوی آدمی ہو, جس کی ابتدا انتہا معلوم ہو, وہ ہر جگہ کیسے حاضر نازل ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے تھے بریلوی تو تھے لیکن عقیدے پھر بھی اتنے اچھے. بریلوی تو تھے لیکن خود نفی کر رہے ہیں. تو اب جناب وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پھر واپس آتے اور بہاولپور چلے جاتے. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے غربت کا دور تھا والد صاحب کا, ہمارے رقبے دریا نے لے لیے, کیونکہ اصل میں ہم مظفر گڑھ علی پور کے رہنے والے تھے, پھر ہم مہاجر ہو کے یہاں آئے جب جہاں اب ہم آباد ہیں. تو بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا تمہارے نانا مرحوم جو ہیں وہ آئے گھوڑی پہ, ماشاء اللہ بہت بڑے آدمی تھے, بڑے لوگ. تو میں جلدی سے اٹھا, ان کو گھوڑی سے اتارا اور بٹھایا, جو میرے پاس غریبانہ چارپائی تھی ٹوٹی پھوٹی تالبوں والی, بچھا دیا اور کہنے لگے کہ آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے. میں نے تالبوں کو اٹھا دیا. میں نے فرمایا حضرت فرمایا, کہنے لگے میری لڑکی جوان ہو گئی ہے اور میں آپ کو رشتہ دینے کے لیے آیا. چپ ہو گئے. میں نے کہا حضرت میری ایک بات سنیں اور اس کو اپنی توہین بھی نہ سمجھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی میں موحد, آپ کی نظروں میں وہابی, اور آپ تقریروں میں مجھے کہتے ہو کہ یہ کافر ہے, یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا, بزرگوں کو نہیں مانتا, فلاں نہیں مانتا, فلاں نہیں مانتا. تو اب آپ کافر کو لڑکی دینے آئے, تو یہ کیسے ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم کے ساتھ مال بھی دیا ہے, دولت بھی دی ہے, اور میرے غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ مسجد کے باہر جو تھوڑی سی جگہ ہے اس میں ہم نے سبزی کاشت کی ہوئی ہے, اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں, میں بھی اور طالب بھی. ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں. تو میں آپ کی ایک امیر گھرانے میں پیدا شدہ بیٹی جو ہے اس کو کیسے اپنے گھر میں رکھوں؟ تو فرمانے لگے کہ مولوی خیر محمد یہ الگ بات ہے کہ تم وہابی ہو, میں تمہیں وہابی اب بھی کہتا ہوں, لیکن میری بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی, بالغ ہو گئی, میں بھی عالم ہوں, تو اپنی بیٹی جا کے کسی جاہل کو دے دوں. او بھائی تم وہابی صحیح عالم تو ہو. باقی رہی تمہاری غربت کی بات, تو وہ تم عالم آدمی ہو, قرآن کہتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ, کہ اگر غریب ہوں گے تو اللہ ان کو بڑا بخت لگا دے گا, امیر بنا دے گا, دولت والا. تو تمہیں اس کا کیا فکر ہے؟ یہ فکر تو لڑکی والے کو ہونا چاہیے تھا کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کے گھر تو روٹی نہیں. جب مجھے فکر نہیں ہے تو تمہیں کیوں فکر ہے اس بات؟ تو یوں وہ رشتہ طے ہو گیا. تو جو سالے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں عیب نہیں سمجھتے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جا کے بات کریں. یہ بھی ہماری جاہلیت کی رسم بن گئی ہے کہ جی ہم بیٹی والے ہیں, جا کے ہم کہیں ہم اپنی ناک نیچے کر لیں. یہ دراصل جاہلیت کی بات ہے. اور انہی جاہلیت میں آپ کو اپنی جاہلیت کا بھی ایک واقعہ سناؤں. میرے دادا تھے, ہم بلوچ لوگ جاہل تو ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا, شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد صبح کو, آپ کو پتا ہے کہ ہم غریب دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس کون سے پالا وہاں باتھ روم ہوتے ہیں یا کمرے ہوتے ہیں یا مکان ہوتے ہیں. لوگ بیچارے کنویں پہ جا کے, یا کوئی ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے یا کوئی راہٹ چل رہا ہوتا ہے, وہاں چلے جاتے ہیں, کپڑا باندھا نہا کے آگے, یا زیادہ سے زیادہ کسی مسجد کے حمام میں غسل کر لیا. ہمارے تو گھروں میں حمام تک نہیں ہوتے. تو وہ ہمارے دادا مرحوم جو ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, تو ان کے جو داماد تھے وہ بیچارہ کہیں غسل کر کے کسی راہٹ سے یا کسی کنویں پہ جا کے غسل کر کے وہ بھی مسجد کے لیے آ رہا تھا غریب نماز پڑھنے کے لیے. تو اس کے بڑے خوبصورت بال تھے, تو وہ ایسے بالوں کو سکھا رہا تھا, پانی نکال رہا تھا. تو ہمارے دادا مرحوم کے سامنے جو آیا تو بس بندوق ہاتھ میں تھی, مار دیا, اپنے داماد کو مار ڈالا. جاہلیت دیکھیں جناب. سارے لوگ کٹھے ہوئے, کیا کیا خان؟ انہوں نے کہا اچھا میری لڑکی اس کے گھر میں ہے تو یہ غسل کر کے مجھے دکھاتا ہے. میری غیرت نے برداشت نہیں کیا, میرے سامنے کیوں آیا بدبخت؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں بھی جاہلیت ہو. اور یہ لوگوں کی جاہلیت نہیں, میں آپ کو اپنی جاہلیت سنا رہا ہوں. بھی ہمارا دادا جی ہوا تو ہم ہوئے نا. تو اب بھی اللہ کا شکر ہے ہماری وہ برادری جو ہے نا اب بھی کافی موجود ہے.
اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ تو دے دی، باقی اسی طرح ہے۔ ہم اگر کبھی جاتے ہیں نا جی، تو اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں کبھی کسی ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے، ان کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا، وہ لینے کے لیے آ گئے، تو میں جناب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب بیچارے ایئرپورٹ والے، عملے والے لوگ، سواریاں سب پریشان ہیں۔ اب میں حیران، خدا جانے ان کو کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہیں۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، بابا کوئی خیر تو ہے، میں تو خود مسافر ہوں، میں ابھی ابھی اتر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ، تو یہ سب لوگوں کے چہرے اڑ گئے، رنگ اڑ گئے، کیا ہو گیا؟ میں کہا صحیح، باہر تو بڑے بڑے لوگ ایسے اونچوں والے جی اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بلاؤ۔ اور میں نے کہا چھوڑو یار، وہ تو میری برادری کے لوگ ہوں گے، بیچارے ملنے آئے ہوں گے، بلوچ ہوں گے، ڈرو نہیں، خیر میں کچھ نہیں ہو۔ اب جناب 6 فٹ کا قد ہو، اتنی مونچھیں ہوں اور ہاتھ میں کلشن کو پکڑی، بندے کا تو اچھا خاصا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ باہر جناب آگے میں ان کو ملا، پھر ان کو بٹھایا ایک جگہ جا کے، بڑے آرام سے ان کو کہا کہ جی چائے شائے کیا خدمت کریں۔ انہوں نے کہا چائے شائے تو یہ تم باؤ لوگ پیتے ہو نا، جو شہر میں رہتے ہو، دل جلانے والی چیزیں یہ تمہارے دل جلانے کے لیے ہوتی ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم لسی پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لسی منگائی تھی، لسی پلا کے پھر میں نے معافی مانگی کہ ان کو یہیں سے بھیج دوں، اگر یہ نمونے میں شہر میں لے کے جاتا ہوں تو کتنے لوگ پریشان ہوں گے غریب۔ اب ان کو راضی کر کے بھیجنا بھی تو ایک مسئلہ تھا نا جی، بہرحال جیسے تھا میں نے بھگتا۔